بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انتم، پھر ہو تم، ہؤلائی وہ لوگ، ثم انتم پھر ہو تم ہؤلائی وہ لوگ، تقتلون کہ تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو. انفس کی جمع نفس کی جمع انفس. وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو. خرج یخرج نکالنے کو کہتے ہیں. اخراج کا لفظ بھی اسی سے ہے، خروج کا لفظ بھی اسی سے ہے. خارج ہونا ہم اردو میں عام استعمال کرتے ہیں. تامین تم، خارا جیم بلیک سے جو لکھا ہوا یہ روٹ ہے اس کا. اونا ساؤنڈ جمع کے لیے. تخرجون تم نکالتے ہو یا نکال دیتے ہو. فریقاً ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، ایک فرقے کو. ٹھیک ہے، تو فریق تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک کا لفظ کہاں سے آ گیا ہے؟ اس میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا، ایک کا مفہوم آتا ہے اس میں جو نکرہ ہو. نکرہ اور معرفہ میں کیا فرق ہے کہ معرفہ کسی خاص گروہ کی بات ہوگی اور جو نکرہ ہوگا وہ عام ہوگا. تو یہاں ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ نکرہ ہے؟ تنوین کی وجہ سے. جس بھی حرف پہ جب تنوین آتی ہے تو وہ یہ شو کرتی ہے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں اس میں ایک یا کوئی کا مفہوم پیدا کرتے ہیں، ایک فریق یا کوئی فریق. ٹھیک ہے. من کم تم میں سے، من سے کم تم یعنی تم اپنوں میں سے. تخرجون تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک فریق کو، من کم تم اپنوں میں سے. من دیارہم، من سے دیار کل ہم نے بہت اچھی طرح سے پڑھ لیا تھا. دار کی جمع دیار، ہم ان کے. من دیارہم ان کے گھروں میں سے. تظاہرون، تظاہرون ہوتے ہے طرفداری کرنا، مدد کرنا، پشت پناہی کرنا. تظاہرون تم مدد کرتے ہو. اونا ساؤنڈ تو جمع کے لیے ہے. ظاہرا، ظاہرا کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو. زہار کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اور میٹرک میں پڑھا بھی تھا. زمانہ جاہلیت میں جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تو اسے کہتا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا تیری پشت میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح سے. تو اس طرح ان کو طلاق ہو جاتی تھی. قرآن نے اس سے منع کر دیا کہ اس طریقے سے طلاق تو نہیں ہوتی، البتہ جس مرد نے ایسا کیا ہے اسے سزا ملے گی، اسے کچھ پے کرنا پڑے گا، لہٰذا وہ اس کے بعد وہ کچھ فدیہ دیتا ہے. تو زہار کا پھر فدیہ دینے کے بعد وہ بیوی اس پہ حلال ہوتی ہے. تو زہار کا لفظ یہ ظاہرہ اسی سے ہے. آپ کہیں گے کہ ہم مدد ترجمہ تو کر رہے ہیں مدد کرتے ہو، تو یہاں پشت کہاں سے آ گئی؟ مدد کرنے کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے طرفداری کرنا اور ایک لفظ ہوتا ہے پشت پناہی کرنا. اس میں بھی پشت کہاں سے آ گئی؟ اس میں بھی پشت آ گئی نا. جب ہم اردو میں پشت پناہی کرنا کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا ہی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں اس نے اس گروپ نے دوسرے گروپ کی پشت پناہی کی ہے، اس کی طرفداری کی ہے، اس کی مدد کی ہے. تو بس اسی طرح سے اس میں بھی پشت آ گئی ہے، جس طرح ہمارے اردو کے لفظ میں پشت پناہی میں آئی. تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف. اب آپ کہیں گے ابھی تک تو ہم علیہم پڑھ رہے تھے ان کے اوپر، علیہم اوپر ان کے یا ان پر، تو یہاں ان کے خلاف کیوں آ گیا؟ پیچھے چلیں گے اور دیکھیں گے تظاہرون فعل ہے، فعل مضارع ہے. فعل کوئی بھی ہو، ماضی ہو یا مضارع ہو، اس کے بعد جب الا آتا ہے تو اس کے اندر اس کا الٹ مفہوم آ جاتا ہے. یعنی مدد کرنا تھا تظاہرون کا، تم مدد کرتے ہو. جب تظاہرون کے بعد الا آیا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو، یعنی ان پر مدد کرتے ہو، ان کے خلاف مدد کرتے ہو.
तज़ाहरून अलैहिम, तुम मदद करते हो उनके खिलाफ, बिल इस्मी, गुनाह के साथ। इस्म का लफ्ज़ गुनाह के लिए इस्तेमाल होता है और कुरान में कई जगह ये आया है। आसिमा अलिफ के साथ, एक तो आसिमा होता है ना स्वाद के साथ और आइन के साथ जो नाम भी होता है, वो तो आसिमा होता है। ये है आसिमा था के साथ। आसिमा उस ऊंटनी को कहा जाता है जो तेज चल सकती है लेकिन तेज चलती नहीं है। लिहाजा जो शख्स नेकी कर सकता है लेकिन नहीं करता, तो वो क्या करता है फिर? वो उस आसमा की तरह से करता है, यानी इस्म करता है, गुनाह करता है। मसलन बाज़ औक़ात कोई काम इतना भारी होता नहीं है लेकिन हम उसको भारी अपने ऊपर बना लेते हैं। जैसे वो ऊँटनी अच्छी बड़ी सेहतमंद होती है, ये अरबों में होगा तो इस्तेमाल ये लफ्ज़ होता होगा। उस ऊँटनी को वो आसिमा कहते थे जो सेहतमंद होती है, ठीक होती है, तेज चल सकती है लेकिन फिर भी नहीं चलती। तो इसी तरह ये इस्म का लफ्ज़ गुनाह के मानों में इस्तेमाल होता है। तो जो शख्स देखें सारा दिन मेहनत मजदूरी भी करते हैं, कोई ईंटें ढोते हैं, कोई मुशक्कत तलब काम सारा दिन करेंगे, लेकिन जब नमाज का टाइम होगा तो ये 2 सजदे देना उसके ऊपर बहुत भारी हो जाता है। कर तो सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अब अगर सोचा जाए नमाज पढ़ना क्या मुश्किल काम है? वुजू करना है तो इंसान फ्रेश हो जाता है, नमाज पढ़ना है, सजदा रुकू एक तरह की एक्सरसाइज भी है, फ्रेशनेस भी आती है इंसान में, लेकिन तभी कि अगर वो दिल की आमादगी के साथ करता है। लेकिन अगर वो नहीं करता, उसके अपने ऊपर उसको भारी बना लेता है, तो वो फिर गुनाह कहलाता है। मेरा ख्याल है अब ये इस्म का लफ्ज़ आपको नहीं भूलना चाहिए। बिल इस्मी साथ गुनाह के, वल उद्वान और ज्यादती के। ये साथ कहाँ से आया? वही पीछे से बिल इस्मी वाला बा जो है वो गुनाह के लिए भी है और ज्यादती के लिए भी, दोनों के साथ साथ। आइन दाल वाव में आपको बता चुकी हूं कि ये रूट जो है इससे 2 लफ्ज बनते हैं, शायद आपको याद हो। एक तो अदू दुश्मन को कहते हैं, आइन दाल वाव, और दूसरा लफ्ज इससे बनता है उद्वान, ज्यादती, गुनाह के साथ और ज्यादती के साथ। व इन और अगर, या तू कुम, वो आए, या तू तक है वो आए, कुम तुम्हारे पास, वहीं या तू कुम, और अगर वो आए तुम्हारे पास, उसारा, असीर किसको कहा जाता है? कैदी को। उर्दू में कैदी को असीर कहते हैं ना। इसकी जमा होती है असरा, असीर से असरा। तो उसारा जमा उल जमा है, जमा की भी जमा। जो उर्दू ग्रामर जानते हैं उनको पता है कि एक जमा होती है और कभी कभी जमा उल जमा भी होती है, जमा की भी जमा होती है। वहीं या तू कुम उसारा, और अगर वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आते हैं, तो फादूहुम, तो तुम उन्हें फिदिया देकर छुड़ा लेते। ता तुम, फा दाल जो है ये फिदिया से है, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है ना फिदिया, फा दाल या से ये लफ्ज है। तफादा, युफादी, मुफादात, इसी से है। ठीक है, तफादा, युफादी, मफादात, मफादात इसका मस्तर होगा। तो फिदिया देकर तुम छुड़ा लेते हो। वाहुआ, और वो, मुहर्रमुन, हराम किया गया है। हर्रमा युहर्रिमुन, हरामुन से ही मुहर्रमुन जो है ये पैसिव वाइज है, हराम किया गया। अलैकुम, ऊपर तुम्हारे, हालांकि वो हराम किया गया है ऊपर तुम्हारे। इखराजुहुम, उनका निकालना। अफतुमिनूना, क्या पस तुम ईमान लाते हो? आ क्या, फा पस, तुमिनूना, तुम ईमान लाते हो।
اونہ ساؤنڈ جمع کے لیے ہے. سب بے شک ہم بولیں یا نہ بولیں، عربی میں ہمیں اونہ ساؤنڈ بتا رہی ہے کہ یہ جمع ہے، اور اردو میں جب ہم کہتے ہیں کیا تم ایمان لاتے ہو، تو ظاہر ہے وہ لاتے ہو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جمع ہی کی بات ہے. کیا پس تم ایمان لاتے ہو ببعض ساتھ بعض کی، یا ساتھ کچھ حصے کی، یا کچھ حصے پر، الکتابی کتاب کے. افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور تم انکار کرتے ہو بعض کا. وہ لفظ جن کا ہم ڈسکس کر چکے ہیں بار بار، میرا خیال ہے ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کفرہ کا لفظ بہت دفعہ گزر چکا ہے. کفرہ یکفرو، کفرن سے تا تم، اور اونا ساؤنڈ جمع کے لیے. تکفرون تم کفر کرتے ہو ببعض ساتھ بعض کی، یعنی کتاب کے بعض حصے پر تم ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو. فما جزاء، تو کیا سزا ہے. فا کا مطلب پس بھی ہوتا ہے، تو بھی ہوتا ہے، کبھی پھر بھی ہوتا ہے. فما جزاء، تو کیا جزا ہے، یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں پس نہیں جزا ہے. جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ. سزا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جزا کا جو لفظ ہے نا، یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جزا بھی اور سزا بھی، اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں میں بھی. تو اس لیے بدلہ کا لفظ بہتر رہے گا. تو کیا بدلہ ہے، یا فما جزاؤ پس نہیں بدلہ، من یفعل جو کوئی کرے. یہ نہیں، یہ اس کا جو کیوں کر رہے ہیں آگے الا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم کہیں گے فما جزاء من ذالک من یفعل ذالک، تو کیا جزا ہے اس کی جو کرے یہ تم میں سے. آگے پھر الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے رسوائی کے. تو اگر ہم یوں کرتے ہیں فما جزاء پس نہیں ہے سزا، من یفعل جو کوئی کرے، اس کی بریکٹ میں کر دیا من، جو کوئی، جو یفعل کرے، فعل یفعل فعل، ذالک یہ کام. تو نہیں ہے سزا اس کی جو کرے یہ کام، منکم تم میں سے، الا خزی مگر رسوائی، یا سوائے رسوائی کے. خزی کا جو لفظ ہے وہ اس رسوائی کے معنوں میں یہ آتا ہے جس میں انسان کا اپنا ہی قصور ہو. خود ہی انسان جو کوئی گناہ کرتا رہتا ہے یا کوئی قصور اس سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے عیب جب کھل جاتے ہیں اور اس کی رسوائی ہوتی ہے، اس رسوائی کو خزی کہتے ہیں. خازا یا اس کا روپ ہے. الا خزی مگر رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. فی میں حیات پڑھ چکے ہیں ہم پیچھے. الدنیا، دنیا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو دنیا ہی ہم کہیں گے، دنیاوی زندگی کامن لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے. دنا اور ادنا کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز، دنا. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے آخرہ. آخرہ کا مطلب ہوتا ہے دور کی چیز. تو دنیا کو دنیا اس لیے کہا جاتا ہے یہ قریب ہے، ہمارے پاس ہے، ہم اس میں جی رہے ہیں. قریب کی چیز کہا جاتا ہے دنیا کو. فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن. اب قیامت بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یوم بھی استعمال ہوتا ہے، واو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں. یردون، ردا یا ردو، رد کرنا. رد کرنا کیا ہوتا ہے؟ لوٹا دینا.
کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں ہمیں اچھی لگتی ہے ہم لے لیتے ہیں، لیکن جو پسند نہیں آتی ہے ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں، نہیں یہ نہیں چاہیے۔ یردون وہ لوٹا دیے جائیں گے، الا طرف اشد العذاب شدید عذاب، سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ سخت، اشد سخت یا شدید، الا طرف، عذاب تو عذاب ہی ہوتا ہے، الا اشد العذاب سخت اور شدید عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالی، بغافل بے خبر یا غافل، اما اس سے جو، ان مین سے ما مین جو، ان اور ما کو جب ہم اکٹھا لکھتے ہیں تو میم پہ شد آ جاتی ہے اور اس کو اما ہی پڑھا جاتا ہے، اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، عین میم لام تامین تم انسوں جمع کے لیے، ثم انتم دوبارہ سے ریوائز کریں گے، پھر تم ہو ہاؤلائی وہ لوگ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقم منکم ایک فریق کو یا ایک گروہ کو اپنے میں سے، من دیارہم ان کے گھروں میں سے، تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یاتوکم اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ یہود کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب میں سے بنی اسرائیل، اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل نہیں کرنا، یہودی یہودیوں کو قتل نہیں کریں گے، بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، اور اگر کہیں آپ کے بھائی بند یعنی آپ کے ہم مذہب کسی کی قید میں چلے جائیں تو تم سب مل کے ان کو فدیہ دے کے چھڑا لو گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم قتل تو کرتے ہو، پھر اگر اس حکم کو تو مانتے نہیں کہ جو تم سے کہا گیا تھا کہ تم نے قتل نہیں کرنا، لیکن اگر کبھی وہ کسی کی قید میں چلے جاتے ہیں پھر تم کیا کرتے ہو؟ تفادوہم انہیں فدیہ دے کے چھڑاتے ہو۔ پہلے کیا کرتے ہو؟ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے خلاف کے ساتھ ان کے خلاف مدد کرتے ہو دوسروں کی۔ اس وقت اللہ کا حکم یاد نہیں ہوتا اور کیا کر رہے ہوتے ہو؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، انہیں قتل بھی کرتے ہو، انہیں جلا وطن بھی کرتے ہو، قتل کرنے سے بھی منع کیا گیا تھا، تخرجون فریقم منکم من دیارہم، انہیں گھروں سے نکالنے سے بھی منع کیا گیا تھا، پھر تم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس سے بھی منع کیا گیا تھا، یہ تینوں کام تو کرتے نہیں۔ وَإِن یاتوکم اسارا اور اگر وہ تمہارے پاس کبھی قیدی بن کے آ جائیں، یعنی کہ پتہ چلے کہ وہ قید میں چلے گئے ہیں اور تم تک بات پہنچے، تفادوہم پھر تم انہیں فدیہ دے کے چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ تم پہ تو یہ بھی حرام تھا کہ تم انہیں جلا وطن نہ کرو، اس حکم پہ تو تم نے عمل نہیں کیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم تو نہیں ہے سزا جو کوئی کرتا ہے ایسا کام تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے گا۔ وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے اشترا خرید لی، والحیات الدنیا دنیا کی زندگی، اشترا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا خرید و فروخت دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور مشتری کہتے ہیں خریدنے والے،
جنہوں نے خرید لی حیات دنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف، تو نہ ہلکا کیا جائے گا، خفف یخفف تخفیف، بوجھ ہلکا کرنا، بوجھ چاہے کوئی بھی ہو، مادی ہو یا مانوی ہو، ہر قسم کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ مادی بوجھ کون سا ہوتا ہے اور مانوی کون سا ہوتا ہے؟ مادی بوجھ وہ ہے کوئی ایسی چیز ہم نے اٹھائی ہوئی ہے، بیگ اٹھایا ہوا، جیسے آپ نے بہت بھاری بیگ ہے، آپ چل کے آ رہے ہیں، بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اب آپ نے وہ زمین پہ رکھ دیا، اب کیا ہو گیا؟ ہلکا ہو گیا، خفافا، ہلکا ہو گیا آپ کا بوجھ۔ لیکن یہ کون سا بوجھ تھا؟ مادی بوجھ۔ لیکن وہ بیگ اٹھا کے آپ کالج پہنچے ہیں، بیگ تو رکھ دیا، لیکن ایک مانوی بوجھ ابھی آپ کے سر پہ ہے، ابھی ٹائم ہو گیا، آپ نے کلاس میں جانا ہے، جا کے آپ نے پڑھانا ہے، آپ نے اپنا لیکچر پریپیئر کیا ہوا ہے، ذہن میں سوچ رہے ہیں یہ بولنا ہے، یہ پڑھانا ہے، یہ کہنا ہے، کلاس لینی ہے، یہ مانوی بوجھ ابھی آپ کے اوپر ہے۔ جب آپ کلاس لے لیں گی تو وہ بھی خفافہ، ہلکا ہو جائے گا۔ تو خفافہ یخفف تخفیف، تخفیف کا لفظ اردو میں ہوتا ہے نا، کہتے ہیں تخفیف کر دی، ہلکا کر دیا، چھوٹ دے دی۔ فلا یخفف، تو نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم، اور نہ وہ، ینصرون، مدد دیے جائیں گے۔ نصر ینصرو، نصر، ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، نصر مدد کرنا، اور ناصر جو نام ہوتا ہے وہ بھی اسی سے ہوتا ہے، اسم فاعل، مدد کرنے والا۔ ینصرون اور ینصرون میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ کو بتایا تھا نا، جب پہلے حرف پہ پیش آ جائے گی تو وہ اسم مجہول ہو جائے، فعل مجہول ہو جائے گا، یعنی پیسیوائز ہو جائے گا، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی زندگانی دنیا، یا دنیا کی زندگی، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی کو اپنا لیا۔ فلا یخفف، تو نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یقیناً، آتینا، دی ہم نے، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا، اور پے در پے بھیجا ہم نے، قافا یا، قفو کہتے ہیں گدی کو، یہ جو گردن کے پیچھے پچھلا حصہ ہوتا ہے اسے گدی کہتے ہیں نا، قافا یا، اور یہ جو پیچھے انسان کے مہرے ہیں ایک کے بعد ایک جڑا ہوا، پے در پے، کبھی آپ نے تصویر دیکھی ہو ریڑھ کی ہڈی کی تو آپ دیکھیں گے کہ مہرے جو ہیں وہ پے در پے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان میں کوئی گیپ نہیں ہے، اور جب کبھی ان کے درمیان گیپ آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو کفئی کا مطلب ہے پے در پے بھیجنا، اور ہم نے پے در پے بھیجا، نون الف نا، ہم نے، من بعد ہی، اس کے بعد، کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کے بعد، بالرسولی، رسولوں کو، یہاں با کو کے معنوں میں ہے، وآتینا، اور دی ہم نے یا عطا کی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات، کھلی نشانی،
کون سی کھلی نشانیاں دی تھی عیسیٰ ابن مریم کو؟ کسی کوڑے کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، مردہ کو زندہ کر لیتے تھے. اس طرح کی بہت سی نشانیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اللہ تعالیٰ نے. بیماروں کو ٹھیک کر دیتے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے مدد کی اس کی. اس سارے میں نمایاں لفظ کون سا ہے؟ یاد آل ید. ید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ. ایک ہاتھ کو ید کہتے ہیں. دو ہاتھوں کو یدین، جیسے رفع یدین، دو ہاتھوں کو بلند کرنا. رفع کا مطلب بلند کرنا ہوتا ہے نا، اعلیٰ و رفع. رفع یدین دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا. اید کا مطلب ہو گیا تائید کرنا، ہاتھ دینا، ہاتھ بٹانا، مدد کرنا ہی ہوتا ہے نا. اسی سے یہ لفظ ہے ایدنا، مدد کی ہم نے، اس کی، بروح القدس، روح القدس کے ذریعے. روح القدس کس کو کہا جاتا ہے؟ جبریل علیہ السلام. قرآن میں اور بھی ایک دو جگہ پر جبریل علیہ السلام کے لیے روح القدس کا لفظ آیا. پاک روح کے ساتھ، پاک روح کے ذریعے ہم نے اس کی مدد کی. افکلما، کیا پس جب کبھی، کیا فا پس کلما جب کبھی بھی، جب بھی، جاءکم آیا تمہارے پاس. جا کو تو آ سے یاد رکھ لیں بس. اردو میں جو آ ہے تو عربی میں وہ جا ہے. جا آیا، کم تمہارے پاس، رسول کوئی بھی رسول. اب یہاں بے شک ترجمے میں نہیں بھی لکھا ہوا. کیا چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی رسول، کوئی کہاں کیوں ہے اس کے میننگ میں؟ تنوین کی وجہ سے. یہ اسم نکرہ ہے. اسم نکرہ کے معنوں میں یا کوئی یا ایک کا مفہوم پایا جاتا ہے. رسول کوئی رسول، بما ساتھ اس کے جو، لا تہوا نہیں چاہتے تھے، نہیں خواہش رکھتے تھے. ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے کرنا. ہا وا یا اس کا روٹ ہوتا ہے. ایسی خواہش کرنا جو انسان کو اوپر سے نیچے گرا دے. ہوائے نفسی بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہوا و ہوس کے پجاری کہتے ہیں نا، ہوا و ہوس کے پجاری. وہ خواہشات جو انسان کو اوپر سے نیچے گرا دیں وہ خواہشات ہوا کہلاتی ہیں. خواہش کرنا، پسند کرنا، چاہنا. لا تہوا نہیں چاہتے تھے، انفسکم تمہارے نفس، تمہارے جی، تمہارے دل نہیں چاہتے تھے. استکبرتم، تکبر کیا تم نے. استکبارا یستکبرو استکبارن، تکبر کیا تم نے. ففریقاً، تو ایک گروہ کو، کذبتم تم نے جھٹلا دیا. کذبتم تم نے جھٹلایا، فعل ماضی ہے. چاہیں تو آپ اس کی پوری کذبا، کذبا، کذبو گردان بنا سکتے ہیں. کذبتا، کذبتما، کذبتم، جھٹلایا تم نے. تکذیب کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے. کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں. وفریقاً اور ایک گروہ کو، تقتلون تم قتل کرتے ہو. یہ لفظ گزر چکا ہے، قتل یقتل قتل. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَقَفَّيْنَا، اور پے در پے بھیجا ہم نے، من بعد ہی بعد اس کے، بالرسل رسولوں کو. وَآتَيْنَا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں. وَأَيَّدْنَاهُ اور تائید کی ہم نے اس کی، یا مدد دی ہم نے اس کو، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ. افکلما،
کیا پس جب کبھی جاءکم آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما ساتھ اس کے جو لا تحوا نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس مستکبرتم تو تکبر کیا تم نے ففریقن پس ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلا دیا وفریقن اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے کئی رسول آئے، اور اس کے بعد سیکنڈ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی، جیسے جب پیدا ہوئے تب بھی جبریل کے پھونک مارنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا وجود ان کو بخشا. پھر جب آیا کوئی بھی رسول تمہارے پاس جو تم نہیں چاہتے تھے، یعنی تمہارے دلوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے نا، آپ جب آئے تو یہود نہیں چاہتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہوتے. لا تہوا انفسکم، تو کیا کیا تم نے؟ استکبرتم، تم نے تکبر کیا. اور اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنے رسول آتے رہے فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جو تمہیں پسند نہیں آتے تھے اور تم ایک گروہ کو قتل کرتے رہے اور ایک گروہ کو تم جھٹلاتے رہے. وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دل لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں تو کوئی بات جا ہی نہیں سکتی آپ کی بات ہمارے دل ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمارے دل غلاف میں ہیں. غلف، غین لام فا، غلاف میں بند ہیں، ڈھکی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. یعنی ہمیں نصیحت نہ کرو، ہمارے دل بند ہیں، ہمیں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں آتی. یا یہ بھی کہ ہمارے دل میں تو پہلے ہی بہت علم ہے، معرفت ہے، ہمیں تمہاری نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں. بلکہ لعنہم اللہ، لعنہ ہوتا ہے، لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا. لعنت کر دی ان پر اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما، پس کتنا تھوڑا ہے جو. قلیلاً کے بعد جب ما آ جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ تھوڑا. قلیلاً کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، اور اس کے بعد جب ما آ جائے تو بہت ہی تھوڑا. فقلیلا ما، پس بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی کم ہے، ما یؤمنون، جو وہ ایمان لاتے ہیں. اتنا تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. اس طرح اور بھی کئی مثالیں ہوتی ہیں، جیسے نعم ہوتا ہے تو اس کے بعد ما آ جائے تو بہت ہی زیادہ کا مفہوم اس میں آ جاتا ہے. بیسا کا لفظ ہم نے پڑھا تھا یا آگے پڑھیں گے. بیسا ہوتا ہے برا، بیسا ما بہت ہی برا، کتنا برا. تو یہ ہے فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی بہت ہی کم وہ ایمان لاتے ہیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں ہیں. بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، بس کتنا تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.